الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ سورہ لہب پڑھیں گے جو کہ 111واں سورہ ہے۔ سورہ لہب ایک مکی سورت ہے جس میں 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ سب سے پہلے شان نزول، یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ حق کی ایک پہچان یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ اس کی مخالفت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت کی ذمہ داری دی تو شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات تک اور کچھ اپنے جو قریب کے جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ حکم تھا کہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے قربا ہیں، ان تک یہ دعوت حق پہنچائی جائے، ان تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف کرایا جائے اور دین حق کی طرف ان کو بلایا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر گئے اور قریش کو آواز دی۔ روایات میں آتا ہے، مفہوم ہے احادیث مبارکہ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صباح کہہ کے بلایا، جو ایک طریقہ تھا اس وقت میں عرب کا، جس طریقے سے کوئی بھی اناؤنسمنٹ ہوتی تھی، یا پھر یا بنی عبد مناف یا بنی عبد المطلب، ان الفاظ سے بلایا۔ اور جب لوگ جو وہاں پہ تھے وہ سب جمع ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب ہو کے کہا، احادیث میں ڈیٹیلز آتی ہیں کہ اگر میں آپ کو اس طرح کہوں کہ دشمن بالکل چڑھائی کرنے ہی والا ہے، اس پہاڑی کے پیچھے بالکل تیار ہے ہم پہ، تو کیا میری بات کا یقین کرو گے؟ تمام لوگوں کا بالاتفاق جواب تھا کہ بالکل آپ صادق اور امین ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ہم آپ کی بات کا بالکل اتفاق کریں گے، آپ کی بات مان جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، آخرت کا تصور ان کے سامنے پیش کیا کہ آخرت کا دردناک عذاب ہے، اس سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ایمان لے آؤ، اور میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ۔ اور روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں چچا جو تھے ابو لہب ان کا نام تھا، تو ان نے کہا تباً لہٰذا جماعتنا، نعوذ باللہ، تو برباد ہو جائے، کیا اس چیز کے لیے ہم کو جمع کیا تھا یہاں پر؟ تو ایک تو یہ واقعہ ہمیں پس منظر میں یاد رکھنا ہے اس صورت کے شان نزول میں۔ اور روایات میں آتا ہے، ابن زید کی روایت ہے کہ ایک بار یہی ابو لہب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اگر میں ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا کہ وہی جو باقی سب ایمان والوں کو ملے گا۔ تو یہ کہتا ہے کہ کیا میرے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے، مجھے کوئی ایکسٹرا چیز، کوئی خاص انعام نہیں ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اور آپ کیا چاہتے ہو، اس کے علاوہ آپ کیا چاہتے ہو کہ اللہ اگر آپ کو کامیابیاں دے دیں اور جنت کے آپ کے لیے فیصلے ہو جائیں، اس کے علاوہ کیا چاہتے ہو؟ تو ابو لہب نے کہا تباً لہٰذا الدین تباً ان اکون وہؤلاء سواء، نعوذ باللہ، بربادی ہو ایسے دین کے لیے، یہ کیسا دین ہے کہ میں اور یہ سارے کے سارے لوگ اس میں برابر ہو جائیں، کہ مجھے کوئی فضیلت نہ ملے۔ یہ 2 واقعات علماء مفسرین نے نقل کیے ہیں اس صورت کی شان نزول میں۔ چند بنیادی باتیں سمجھنے کی ہیں۔ سب سے پہلے ابو لہب کون تھا؟ ایسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے رشتے میں، یہ عبد المطلب کے بیٹے تھے، اور شروع اسلام میں جو اسلام کے بڑے بڑے چند دشمنان دین تھے، یہ ان میں سے ایک نمایاں کردار تھا۔ اب اس پر یہ صورت کیوں نازل ہوئی؟ علماء مفسرون نے اس کے بہت سے وجوہات بتائے ہیں۔ سب سے پہلے کہ ایک تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور پھر بھی حد درجے کی دشمنی پہ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت کے عرب کلچر میں ایک رواج تھا، لوگوں کا ایک نظریہ تھا، وہ یہ تھا کہ اپنے قبیلے کے کسی انسان کے خلاف کبھی آواز نہیں اٹھاتے تھے۔ چنانچہ ہم
تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ جو بھی بنو عبد المطلب کے باقی تھے یا خواجہ ابو طالب کے باقی متعلقین تھے، ان نے آخری دم تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ بے شک وہ آپ کی دعوت پر ایمان نہیں لائے، بے شک ان نے دین اسلام قبول نہیں کیا، لیکن ان نے آپ کا ساتھ دیا۔ جس بھی موقع پہ، جس بھی مرحلے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حالات آئے، دین اسلام کی وجہ سے مشرکین مکہ کی طرف، باقی قبائل کی طرف سے حالات آئے، آپ کا جو اپنا قبیلہ تھا، جو بنو عبد المطلب تھا، ان نے آپ کا ساتھ دیا۔ اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی باقی بڑے بڑے قبیلے تھے اس وقت میں وہاں پہ، بنو امیہ تھے یا باقی قبیلے تھے، ان نے اس بات کو برا نہیں جانا، حالانکہ وہ بھی دشمنان دین تھے، لیکن ان نے ان کے قبیلے کا، ان کو سپورٹ کرنا برا نہیں جانا۔ تو سمجھ میں یہ آیا کہ یہ اس وقت میں ایک مورل رسپانسبلٹی تھی کہ اپنے قبیلے کے فرد کو سپورٹ کیا جائے۔ بے شک آپ اس کی بات کو نہیں مانتے ہیں، لیکن آپ اس کے دفاع میں اور اس کی سپورٹ میں ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ تو یہ جو شخص تھا ابو لہب، یہ اس نے مطلب اس جو ان کا جو یہ طریقہ کار تھا، اس نے اس کو بھی توڑا۔ دین کی دشمنی اس نے اس حد درجے تک لے لی کہ اس نے اپنے قبیلے کا بھی ساتھ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ جب ابو طالب کے خاندان والے تمام کے تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب میں بالکل ایک سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، ان کا سب کو الگ رکھ دیا گیا، کوئی ان کے ساتھ ریلیشنز نہیں رکھتا تھا، کوئی ان کے ساتھ کوئی بزنس ڈیلز نہیں کرتا تھا، کوئی ان کے ساتھ خرید و فروخت نہیں کرتا تھا۔ تو یہ شخص تھا جو اس وقت بھی ان کے ساتھ نہ رہا، اور یہ مشرکین مکہ کے ساتھ رہا۔ یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی بھی باہر سے کوئی بزنس مین آتا تھا اپنا مال یا کھانے پینے کی کوئی چیز فروخت کرنے، اور شیب ابی طالب سے کوئی انسان اپنے گھر کے فاقے کی وجہ سے وہاں آتا تھا اس سے وہ چیز خریدنے، تو ابو لہب اناؤنسمنٹ کرتا تھا کہ اس کو مت بھیجنا، میں تم سے زیادہ مال میں یا مناسب ریٹ میں خرید لوں گا، تم اس کو مت بھیجو۔ تو اس حد درجے تک یہ دشمنی پر اتر آیا۔ ایک یہ ریزن۔ دوسرا ریزن کہ ابو لہب واز دا نیکسٹ ڈور نیبر آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی اور ان کی دیوار ایک تھی، اور جو حقوق ایک پڑوسی کے ہوتے ہیں وہ کیا پورے کرتا، اس کے برعکس یہ اس کو ایک اپورچونٹی یوز کرتا تھا، اپنے گھر سے جتنا بھی گند ہوتا تھا، جانوروں کی گند ہوتی تھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف ڈالتا تھا۔ اس کے علاوہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کر رہے ہوتے تھے، نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، تو ان پہ گند ڈالنے کی کوشش کرتا تھا، ان کے وہاں خرابی کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ کیونکہ رشتے میں چچا لگتے تھے اور بہت کلوز ریلیشن تھا، دو بیٹیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دو بیٹوں کو دی ہوئی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کا اعلان کیا، دین حق کی دعوت دینا شروع کی، تو اس شخص نے کیا کیا، اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ تم ان دونوں کو طلاق دے دو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو اپنے بیٹوں سے طلاق دلوا دی۔ تو ہر اعتبار سے، جس اعتبار سے ہو سکے، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کی کوشش کی۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت رابعہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ذوالمجاز کے بازار میں اپنے والد صاحب کے ساتھ جا رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص جا رہا ہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے لوگوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ پہ ایمان لے آؤ تو تم فلاح پالو گے۔ تو کہتے جب وہ شخص جا رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے ایک اور شخص جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے لوگوں کو کہ یہ جھوٹا ہے، اس کی بات مت سنو، اس نے اپنے دین اصل کو، مطلب مفہوم ہے کہ اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیا ہے، تو اس کی بات کو مت سنو۔ اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر مارتے ہوئے ان کے پیچھے چلا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ اس طریقے سے اس نے ہر اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نام لے کر اس کی مذمت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے یہ سورت شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بد دعا کے طور پر یا ایک مستقبل کی خبر کے اعتبار سے اس سورت کو شروع کیا۔ پہلے مختصر سا اس سورت کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب و تب، برباد ہو جائیں ابو لہب کے ہاتھ اور وہ برباد ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہیں کام آیا اس کا مال نہ اس کی کمائی۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب جائے گا وہ بھڑکتے ہوئے شعلوں والی آگ میں۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں اٹھاتی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ تو یہ مختصر سی 5 آیات ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے شروع کیا تبت یدا ابی لہب و تب، برباد ہو جائیں ابو لہب کے ہاتھ، اور وہ برباد ہو گیا۔ علماء مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک بد دعا کے طور پر اس کو کہہ رہے ہیں کہ ابو لہب کے ہاتھ برباد ہو جائیں۔ علماء مفسرین نے دو تفسیریں کی، ایک تو فزیکل ہینڈ، اس کے ہاتھ بیکار ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کی محنتیں، کیا محنتیں؟ اس کی محنتیں کیا تھی؟ سب سے پہلی محنت جو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو برباد کرنے کے لیے اور دین کی دشمنی میں جو محنت کر رہا تھا اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی یہ محنت برباد ہو جائے۔ دوسرا علماء مفسرین نے فرمایا جس بھی اعتبار سے وہ ہاتھوں سے مراد ہے کہ اس کی پوری فزیکل ایگزسٹنس، جو اس کی مطلب فزیکل ایگزسٹنس ہے وہ برباد ہو جائے۔ اور نام کیا استعمال کیا؟ ابو لہب۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، عزیٰ ان کا ایک بت تھا، اور اس کے نام پہ اس کا نام رکھا گیا تھا کہ اس کا بندہ، عزیٰ کا بندہ۔ ابو لہب جو تھا یہ بہت دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا، اس کے چہرے پہ ہمیشہ لالی ہوتی تھی، مطلب بالکل کھلا ہوا چہرہ ہوتا تھا اس کا، تو اس وجہ سے اس کو لہب کا مطلب ہوتا ہے انگارے، لال انگارے، تو اس وجہ سے اس کو ابو لہب کا کہا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاتھ برباد ہو جائے ابو لہب کے، اور آگے فرمایا وَتَب، اور برباد ہو چکے۔ یہاں پہ ایک بات غور کرنے کی، اللہ تعالیٰ نے پاسٹ ٹینس یوز کیا ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ برباد ہو چکے، ابو لہب برباد ہو چکا۔ اس کی تشریح میں علماء مفسرون نے فرمایا کہ پاسٹ ٹینس میں کوئی بات اس لیے کہی جاتی ہے کہ وہ بات کنفرم ہو جائے، مطلب اس بات کی شورٹی کے لیے، اس بات کی اتھارٹی کے لیے کہ یہ بات تو بالکل پکا ہے، متعین ہے کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے، ابو لہب برباد ہو گیا۔ اس کے بعد ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ ہی اس کی کمائی۔ ابو لہب مال کے اعتبار سے بہت مالدار انسان تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ اس وقت میں مکہ کا ٹریجرر ہوا کرتا تھا، جو وہاں کے جو ان کی اپنی ایک ان آرگنائز سی ایڈمنسٹریشن تھی، اور جو بیت اللہ کے جو ان نے کچھ ذمہ داریاں سونپی تھی ان میں سے وہاں کا ٹریجرر ہوا کرتا تھا، بہت مالدار انسان تھا۔ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو عرب کے جو مکہ کے 4 سب سے رئیس لوگ تھے ان میں سے اس کا شمار ہوتا تھا، تو بہت مالدار تھا۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں نہ اس کا مال اس کی کسی کام آئے، نہ کمائی اس کی۔ کمائی کیا ہوتی ہے؟ کمائی کے 2 تفسیریں علماء مفسرین نے فرمائی، ایک یہ کہ جو وہ کمائی کرتا تھا، جو وہ بزنس کرتا تھا اس اعتبار سے، اور دوسرا فرمایا کہ اس کی اولاد اس کی کسی کام نہیں آئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں جو اس کا حشر بیان کیا، اس اعتبار سے جو چند سالوں بعد اس کا حشر ہوا، اس وقت اس کی اولاد بالکل بھی کام نہیں آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، تو اللہ تعالیٰ آگے کا فرما رہے ہیں کہ ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی شعلوں والی آگ میں جائے گا، انگاروں والی آگ میں جائے گا۔ یہ تو دنیا کا حال اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایک تو وہ برباد ہو گیا ہر اعتبار سے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے بعد اس کا مال اور اس کی جس پہ اس کو ناز ہے کہ میں اتنا رئیس آدمی ہوں، میں اتنا مالدار ہوں، یہ کسی کام نہیں آئے گا۔ اور کیا ہوگا؟ ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی انگاروں والی آگ میں جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی بھی جائے گی۔ کیوں؟ وہ جو لکڑیاں اٹھاتی ہے۔ تو علماء مفسرین نے فرمایا کہ اس کی بیوی کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا حمالۃ الحطب، وہ جو لکڑیاں اٹھاتی ہے۔ تو اس کے 2-3 معنی ہیں۔ سب سے پہلے اس کی بیوی کون تھی؟ اس کی بیوی جو تھی وہ بھی مکہ کی ایک بہت رئیسہ خاندان سے، بنو امیہ میں سے تھی۔ اس کا نام تھا عروہ بنت حرب۔ عربی لغت میں حمالۃ الحطب چغل خوری کے لیے ایک یہ محاورہ یوز ہوتا ہے، جو چغل خور انسان ہوتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے، ایک لفظ۔ دوسری 2 تفسیریں جو مشہور، وہ ایک یہ کہ یہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیکسٹ ڈور نیبر تھے، تو وہ رات میں جایا کرتی تھی اور کانٹے دار لکڑیاں اٹھایا کرتی تھی، وہ لا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے آگے رکھ دیا کرتی تھی، تاکہ جب صبح کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلیں، یا آپ کے بچے نکلیں، یا گھر والے نکلیں، تو ان کو وہ کانٹے ایذا پہنچائیں، نقصان پہنچائیں۔ یہ آخرت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ جب جہنم کے اندر ابو لہب کو ڈالا جائے گا اور اس کی بیوی بھی وہاں ہوگی، تو وہاں اس کی بیوی کو ایک ایکسٹرا سزا یہ دی جائے گی کہ جس آگ میں یہ جل رہے ہوں گے وہ لکڑیاں لا کر اس آگ کو ایڈ کر رہی ہوگی، اپنے ہی جلانے کے لیے، اس آگ کے لیے، مطلب وہ ایک فیول لا رہی ہوگی، لکڑیاں جمع کر کے لا رہی ہوگی۔ تو وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں اٹھاتی ہے، فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، آخر پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے گلے میں کیا ہوگا؟ ایک بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ اسی علماء مفسرین نے 2-3 تفسیریں فرمائی۔ ایک یہ کہ
بٹی ہوئی رسی جو مسد ہوتا ہے عربی زبان میں، جو پام ٹری سے رسی بنائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں، کھجور کے درخت سے جو رسی بناتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ اور میں مفسروں نے اور بہت سی چیزیں اس میں کہی، جیسے ایک خوب مضبوط بٹی ہوئی رسی، اس کے بعد کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی، اس کے علاوہ اونٹ کی کھال سے بنی ہوئی رسی بھی بعض روایات میں آیا، اور لوہے کی تار سے بنی ہوئی رسی، ایک مضبوط رسی ان کے گلے میں ہوگی۔ اس کے بعد دوسری تفسیر یہ فرمائی کہ جو یہ جمیل تھی، یہ چونکہ رئیسہ تھی، بہت مالدار خاتون تھی، اس کے پاس ایک بہت کاسٹلی نیکلیس تھا جو یہ ہمیشہ گلے میں لگایا کرتی تھی، اور وہ جب بھی کہیں جاتی تھی مکہ میں تو وہ ہمیشہ چاہتی تھی کہ شو آف ہو کہ میں کتنی رئیس ہوں، میرے پاس کتنا قیمتی ایک ہار ہے گلے میں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ وہ کہتی تھی کہ وہ قسم کھایا کرتی تھی، مجھے لات اور عزا کی قسم ہے کہ میں یہ بیچ کر بھی اس مال سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولا کرتی تھی کہ ان کے ساتھ دشمنی نبھاؤں گی، کہ مطلب میں اپنے اعتبار سے ہر قیمتی سے قیمتی چیز اس دشمنی میں لگا دوں گی۔ تو اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ آخرت میں بھی اس کے گلے میں ایک بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ تو یہ چند مختصر سی آیات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں ایک حساب سے ایک سہارا دیا کہ جو آپ کی دشمنی کر رہے ہیں ہم ان سے انتقام لیں گے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیاوی اعتبار سے وہ اتھارٹی والے ہو سکتے ہیں، مال والے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے عاجز ہیں، اللہ ان سے بدلہ لیں گے۔ چنانچہ بالکل ایسا ہی ہوا۔ ابو لہب کے بارے میں آتا ہے، چونکہ بہت مالدار تھا لیکن بہت ڈرپوک تھا، اسی وجہ سے جب جنگ بدر میں اٹ واز اے میٹر آف فیتھ فار دا مشرکین، ان کے لیے اپنے دین کا دفاع تھا، جس ناحق دین کو وہ دین حق سمجھتے تھے اس کا دفاع تھا، تو تمام بڑے بڑے سردار جنگ بدر میں گئے، انہوں نے کہا ہمیں اپنی جان کی فکر نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی مالدار لوگ تھے، بہت سے مالدار لوگ تھے مکہ میں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی دین کو بچانا ہے، دین کی بقا کے لیے محنت کرنی ہے، تو تمام کے تمام جنگ بدر میں گئے، لیکن یہ شخص جنگ بدر میں نہیں گیا۔ اس نے کیا کیا؟ ابن ہشام ایک شخص تھا مکہ میں جو اس کا قرض دار تھا، روایت میں آتا ہے کہ 4000 درہم اس کے پاس تھے جو اس نے اس کو دینے تھے، لیکن اس کے پاس پیسے تھے نہیں دینے کو، تو اس نے اس کو کہا میں تیرا قرض معاف کروں گا ایک شرط پہ۔ تو اس نے کہا کیا شرط ہے؟ تو کہتا تجھے میرے بدلے جانا ہوگا، تجھے یہ بولنا ہوگا کہ میں ابو لہب کے بدلے ہوں، آپ یہ سمجھ لو کہ ابو لہب آیا ہوا ہے تو میں مکہ میں بیٹھ جاؤں گا، تاکہ یہ اپنی مطلب جان پیاری تھی، اس کو ڈرپوک تھا تو وہ اس کے بدلے چلا گیا جنگ پہ۔ تو روایت میں آتا ہے جنگ بدر کے ہی کچھ دن بعد اچانک سے یہ بیمار ہو گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے اس کو کچھ بیماری نکلی، روایت میں عدسہ نام آیا اس کا، پھر وہ بیماری پھیلتی پھیلتی گئی یہاں تک کہ اسی سے اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کا انتقال کس طریقے سے ہوا؟ جب اس کو وہ انفیکشن اس کے جسم میں، وہ بیماری جب شروع ہوئی، اس وقت ان میں وہ ذہن میں ہوتا تھا کہ کنٹیجیس بیماری ہے، جو بھی اس کے پاس جائے گا، جو اس کو ٹچ کرے گا وہ بیماری ہو جائے گی، تو اس کی تمام گھر والوں نے اس کو ایک کمرے میں الگ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ وہیں اس کی تڑپ تڑپ کے موت ہو گئی۔ اب جب یہ مر گیا تب بھی اس کے پاس کوئی نہیں جا رہا تھا، ایسی اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلت دنیا کے اندر دی، کوئی نہیں جا رہا تھا اس کے پاس کہ اگر ہم اس کو ہاتھ لگائیں گے تو ہمیں بیماری لگ جائے گی۔ تو اس سے کیا ہوا، اس کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ سڑنے لگی اور اسے بدبو آنے لگی، تو جب 2-3 دن اس کی بدبو بہت پھیل گئی تو لوگوں نے تانے مارنے شروع کر دیا اس کی اولاد کو۔ پھر انہوں نے کیا کیا، کچھ حبشی لوگوں کو، مزدوروں کو بلا کر اس کو ایک گڑھے میں ڈلوا دیا اور اس کو گڑھے کو بند کروا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حشر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آئے نہ اس کی اولاد۔ اللہ تعالیٰ نے مال تو بظاہر سمجھ میں آتا ہے کہ مالدار انسان تھا تو اس کے مال کو پوائنٹ آؤٹ کیا، تیرا مال کسی کام نہیں آیا، اولاد کیوں پوائنٹ آؤٹ کیا؟ یہ جو شخص تھا یہ اپنی اولاد کو دین کے خلاف استعمال کرتا تھا۔ اس صورت میں 2-3 باتیں غور کرنے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ایک اوپن چیلنج کیا تھا ایک اعتبار سے۔ ہم ایک طرف سے سنتے ہیں کہ ابو لہب اتنا بڑا دین اسلام کا دشمن تھا، اور اللہ تعالیٰ اس صورت میں بظاہر ایک اعلان کر رہے ہیں کہ اب یہ ایمان نہیں لائے گا اور اس کی بربادی اس کا مقدر ہے۔ اس صورت کے نزول کے کئی سال بعد تک ابو لہب زندہ رہا، اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کے پاس ایک اپورچونٹی تھی کہ وہ اگر اسلام قبول کرتا، دشمنی میں ہی صحیح، کسی بھی اعتبار سے بولتا کہ میں دین اسلام پہ ایمان لاتا ہوں، تو وہ بہت آسانی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق اور امین اور قرآن پاک کے حق ہونے کے کلیم کو ریفیوٹ کر سکتا تھا کہ اس پہ تو لکھا ہے میں برباد ہوں، میں ایمان لے آیا۔ لیکن علماء مفسرین نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پہ بالکل تالا لگا دیا تھا، ہدایت کے راستے اس کے لیے بالکل بند کر دیے تھے، کیونکہ وہ حد درمی میں، بغاوت میں اتنا بڑھ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اب اس کی ہدایت کے راستے بند کر دیے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو یہ پریڈکشن اس کے بارے میں قرآن پاک میں بتائی ہے یہ بالکل صادق آئی، اور اس کو بالکل توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ایمان لے آئے۔ آخر پہ 2-3 باتیں جو غور کرنے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں ہماری محنت سے ریلیٹڈ۔
سب سے پہلے یہ کہ سورہ لہب ہے، اس میں جس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے یہ کون تھا، ہم نے سن لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں چچا تھے۔ اب اس کو ایک دوسرے آسپیکٹ میں سوچنے کی کوشش کریں۔ انسان دنیا میں کامیابی کس کو سمجھتا ہے؟ کوئی انسان سمجھتا ہے مال کو کامیابی، کوئی انسان سمجھتا ہے عہدے کو کامیابی، کوئی انسان سمجھتا ہے حسن و جمال کو کامیابی، کوئی انسان سمجھتا ہے اچھا گھر ہونے سے، بیوی بچے ہونے سے میں کامیاب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس صورت میں جس دشمن اسلام کو پن پوائنٹ کیا، اگر ہم نسب کی بات کریں تو ابو لہب جو تھا یہ اس وقت کے مکہ کے اندر عرب میں جو بالکل نمایاں اور بالکل سب سے شان والے اور سب سے اونچے خاندان نسب مانے جاتے تھے، ان میں سے تھا، بنی ہاشم میں سے تھا اور بنی عبد المطلب میں سے تھا۔ اس کی بیوی ام جمیل یعنی عروہ وہ بنی امیہ میں سے تھی، جو دو بڑے خاندان تھے جو ہم لینیج کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں یا نسب کے اعتبار سے، جن خاندان کی طرف بالکل لوگ ایسے مطلب شان سے دیکھتے تھے کہ اتنے بڑے خاندان، تو دونوں ان خاندانوں سے تھے، ایک بنی ہاشم بنی عبد المطلب سے تھا اور ایک بنی امیہ میں سے تھی، تو دونوں بڑے بڑے خاندانوں میں سے تھے۔ اس کے بعد مال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم سن چکے کہ جو مکہ کے 4 سب سے بڑے رئیس لوگ تھے ان میں اس کا شمار تھا، ان میں سے ایک یہ تھا، ہی واز ون آف دا ویلدیسٹ پرسن ان مکہ۔ اس کے بعد عہدے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مکہ کے لوگ جو تھے وہ جتنے بھی دینی اعتبار سے گئے گزرے تھے، بیت اللہ کی تعظیم تھی ان کے دلوں میں، بیت اللہ کی عظمت تھی ان کے دلوں میں، بیت اللہ کی وجہ سے ان کو وہ شان اس علاقے میں ملی تھی، تو یہ وہاں کا ٹریجرر تھا عہدے کے اعتبار سے، تو ہر چیز اس کے پاس تھی۔ اب حسن و جمال کے اعتبار سے اس کا نام ابو لہب تھا، لہب اس لیے کہ اس کے چہرے پہ لالی ہوتی تھی، بالکل اس کے اتنا خوبصورت چہرہ تھا کہ اس کو ابو لہب کے نام سے لوگ کہتے تھے۔ اور اب اس کی بیوی کی بات کریں تو ام جمیل اس کو کہا جاتا تھا، اتنی خوبصورت تھی وہ۔ تو ہر اعتبار سے یہ ایک سیلیبریٹی کپل تھا، ہر اعتبار سے یہ ایک ویسا کپل ہے جس کو دیکھ کے ہر کوئی کہتا کاش ہم بھی ایسے ہوتے، مطلب عورت کے اعتبار سے اس کے دنیاوی اعتبار سے اس کے لیے بہترین ہسبینڈ تھا، اور ایک ہسبینڈ کے اعتبار سے اس کے لیے بہترین عورت تھی جس کا نسب سب سے اعلیٰ، جس کا مال سب سے زیادہ، جس کا حسن و جمال سب سے پیارا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بالکل واضح کر دیا کہ یہ چیزیں تمہارے کسی کام آنے والی نہیں ہیں۔ کام کیا آئے گا؟ کام آئے گا اللہ کے دین پر ایمان لانا، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور اللہ کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھانا۔ اگر یہ چیزیں کی جائیں، پھر چاہے بلال ہو حبشہ کے رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ بھی خانہ کعبہ کے اوپر اذان دیں گے، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت لیں گے، جن کو اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے ان کے پاس ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں تھی، نہ ان کے پاس مال تھا، نہ ان کے پاس حسن تھا، نہ ان کے پاس نسب تھا، نہ ان کے پاس عہدہ تھا۔ تو اللہ نے ایک اس چیز کو بالکل کلیریفائی کیا، واضح کیا۔ آج کل خاص کر نوجوان جو ہیں امت مسلمہ کے، ہمارے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے مال ہونا چاہیے، کامیاب ہونے کے لیے عہدہ ہونا چاہیے، کامیاب ہونے کے لیے نسب ہونا چاہیے، کامیاب ہونے کے لیے حسن و جمال ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ریفیوٹ کیا ان ہر چیزوں کو۔ کامیاب ہونے کے لیے اللہ کا دین ہونا چاہیے، باقی ہر چیزیں ضرورت کے اعتبار سے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، اتنے دشمنان اسلام تھے، ایسے دشمن تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ایذا پہنچائی، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کیوں پن پوائنٹ کیا؟ ایک اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ دین میں بلڈ ریلیشن از نو سپیریورٹی، کسی کا کسی کے ساتھ تعلق ہونا، کسی کا کسی کے ساتھ رشتہ ہونا، یہ کوئی سپیریورٹی نہیں ہے۔ اللہ کے دین میں اس کا مقام ہے اور اس کی قبولیت ہے جو اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرے گا، اللہ کے دین کے لیے محنت کرے گا۔ جو محنت کرے گا، جو جد و جہد کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے۔ کسی سے رشتہ ہونا، کسی کی نسبت ہونا، یہ نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ نجات کا ذریعہ ہے تو اللہ کے دین کی اتباع ہے۔ بہت ہی مختصر سی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا ایک دشمنان اسلام کا انجام۔ بظاہر دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کوئی بہت زیادہ دنیاوی اعتبار سے ماڈرن ہے، اپ ٹو ڈیٹ ہے، لیکن جب دین اسلام کی دشمنی میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس کو دنیا میں اور آخرت میں پست اور بالکل نیست و نابود کر دیا۔ اس کی ایک شرط یہ ہے کہ جو ایمان والا ہے وہ اس طریقے سے ایمان ہے جس طریقے سے صحابہ کرام نے ایمان لایا تھا، اللہ کے دین کو مقدم رکھے، اللہ کی شریعت کو مقدم رکھے، تو اللہ کی مدد بالکل ویسے آ سکتی ہے جیسے صحابہ اکرام کے ٹائم میں قرون اولیٰ میں اللہ کی مدد آیا کرتی تھی۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کے دین کو مقدم رکھیں، اللہ کے دین کی اتباع کو اپنی دنیا اور آخرتی کامیابی کا اصل جو راز ہے وہ سمجھیں، اور دنیا اور آخرتی کامیابی کے لیے اللہ کے دین کی محنتیں کریں، اللہ کے دین کی محنتوں میں خود کو لگائیں، اور اسی کام میں انشاءاللہ اسی کام کو کرتے کرتے اس دنیا سے جائیں۔ فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں،
اللہ تعالیٰ چاہیں تو فیصلے اوور اے پیریڈ آف کچھ دن یا پھر اللہ چاہیں تو کئی سالوں کے بعد فیصلے آتے ہیں. ابو لہب کا بھی انتقام اسی وقت نہیں لیا گیا، کئی سال تک اس کے بعد زندہ رہا وہ، اور جنگ بدر کے بعد اس کا انتقال ہوا ہے. اسی طریقے سے تو اللہ کی نصرت سے کبھی نا امید نہیں ہونا ہے، اللہ کے فیصلوں سے نا امید نہیں ہونا ہے. یہ ہے کہ اللہ کے دین کی محنت میں لگے رہنا ہے، انشاءاللہ اللہ کی نصرت آئے گی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی محنت میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے.